آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أخياركم أحسنكم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کے اوپر انگنت بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، برپا کیا، وجود بخشا ہے. بہت ساری مخلوقات وہ ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. ان کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت سی مخلوقات اسی کائنات کے اندر ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، ہم انہیں محسوس نہیں کر پاتے، دیکھ نہیں پاتے. اب بہت ساری مشینریاں ایجاد ہو گئیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو فضاؤں میں گردش کرتی ہیں، جو پانی کے اندر تیرتی ہیں، اب مشینوں کے ذریعے ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا بھی مشاہدہ ہونے لگا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا کی ہیں. ان تمام مخلوقات کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے باشعور، عقل والی، ادراک والی مخلوق بنایا ہے. اور اللہ نے انسان کو وہ عقل و شعور عطا کیا ہے، وہ ادراک عطا کیا ہے کہ آج انسان اپنی آسائش، اپنی راحت اور اپنے آرام کے لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے جتن کرتا ہے، جو عام مخلوقات کے اندر ہم اور آپ نہیں دیکھتے ہیں. جانور چلتے ہیں، چرتے پھرتے، کھاتے گھومتے، جو آزاد ہیں وہ آزادی کی فضاؤں میں رہتے اور بستے ہیں، اور جو اہلی گھریلو جانور ہیں انہیں جانور کی پرورش کرنے والا انسان اپنے کھوٹوں پر باندھ کر کے رکھتا ہے، اپنے استبل میں رکھتا ہے، اپنے ڈربوں میں رکھتا ہے، اپنے گھروں کے آس پاس ان کے لیے میرے دوستو مکان تیار کر کے ان کی دیکھ بھال کا انتظام کرتا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے باشعور مخلوق بنایا ہے. اگر یہ انسان اپنے شعور، اپنی عقل اور اپنے ادراک کا درست استعمال کرتا ہے
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے افراد سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے، تشکیل پاتا ہے، وہ انتہائی خوشنما اور خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن جب عقل و شعور کا اور ادراک کا غلط استعمال ہوتا ہے، ان کی نگرانی نہیں کی جاتی، ان پر نظر نہیں رکھی جاتی، تو معاشرہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بگڑے ہوئے لوگوں سے بھر جاتا ہے، اور پھر معاشرے اور سماج کے اندر ایسی اخلاق سوز حرکتیں وجود میں آتی ہیں جو پوری انسانیت کو شرمسار کر دیتی ہیں۔ کیا ہم اور آپ میرے دوستو خبروں کے اندر ایسی باتوں کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ کیا ہمارے کانوں سے وہ باتیں نہیں ٹکراتی؟ ہمیں انسانی معاشرے کو بنانے اور سنوارنے کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو جہاں بہت ساری تعلیمات کو دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا کہ جاؤ، یہ انسانیت اپنے خدا کو بھول چکی ہے، اسے یہ بھولا ہوا سبق یاد کراؤ۔ انسانیت اپنی قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، ما بعد الموت حشر کا سامنا کرنا ہے، اس واقعے کو وہ بھول چکی ہے۔ جاؤ اور انسانیت کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اندر بنانے اور سنوارنے کا کام کرو، آخرت کا تصور اس کے دل اور دماغ میں راسخ کرو، جماؤ، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کی طرف ان کو رغبت دلاؤ۔ یہ کام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انبیاء کرام کو دے کر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، اور ہر نبی نے اس بھولے ہوئے سبق کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ترجیحی طور پر انسانیت کے سامنے رکھا، یاد دلایا۔ جنہیں توفیق ملی انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں اور اس کو راضی کرنے میں اپنی زندگیاں کھپائیں، اور جن کو مقدر نہیں ہوا وہ بہکے رہ گئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بھولے ہوئے سبق کی یاد دہانی کے لیے اس روئے زمین کے اوپر تشریف لائے۔ آپ کی بعثت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو قرآن کریم کی شکل میں انسانی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک دستور عنایت فرمایا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے بھی سنایا، اور اس کے اندر موجود حکمت کی باتیں لوگوں کے اوپر منکشف کی۔ اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات اور نامرضیات کی تمام تر تفصیل کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، اور صرف زبان کے اوپر اور بیان کے اوپر آپ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی اس عنایت اور سوغات کو اپنی زندگی کے اندر آپ علیہ السلام نے اتارا، آپ نے عمل کر کے بتایا۔ بار بار یہ جملے آپ کے سامنے آتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کان خلقہ القرآن،
قرآن کے اندر الفاظ و تعبیرات محاورات کی شکل میں جو باتیں موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مطابق اپنی زندگی میں عملی نمونہ اور کردار انسانیت کے سامنے پیش کر کے بتایا ہے۔ تو آپ نے اس ہدایت نامہ کو صرف زبانی عام نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے قرآن کریم کی تعلیمات کو انسانیت کے بیچ میں رکھ کر کے واضح کیا اور منکشف کیا۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جہاں ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو خالق و مالک کا تعارف کرایا جائے اور اس دنیا کی چکا چوند اور اس کی مادیت میں الجھ کر کے اپنی ساری تگ و دو دنیا ہی کی طرف مائل اور متوجہ کرنے کے بجائے آخرت بنانے اور آخرت سازی کے کاموں میں موڑنے کے لیے ان پر محنت کی جائے، جد و جہد کی جائے، ان پر کام کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں مکمل طور پر بغیر کسی لمحے کو ضائع کیے ہوئے آپ علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کے اس فرض کو انجام دیا۔ مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جد و جہد اور جانفشانی سے بھری ہوئی وہ زندگی نظر آتی ہے۔ طائف کے اندر آپ علیہ السلام کی آمد و رفت اور وہاں کی سرگزشت سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر مدینہ المنورہ ہجرت فرمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دقیقہ ضائع نہیں کیا اور فوری طور پر آپ علیہ السلام اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کے مشن کے اندر لگ جاتے ہیں، اور جہاں جیسا موقع ہوتا ہے آپ علیہ السلام دین اسلام کو، ایمان کو اور میرے دوستو بندگی کے راستوں کو لوگوں کے دلوں کے اوپر منکشف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے جو انسانی معاشرے کو میرے دوستو راہ راست پر لانے میں کامیاب دکھائی دیتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے میرے دوستو کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی فلاح و بہبود کی ضمانت اسی وقت دی جا سکتی ہے انسانیت کو جب اس کے اندر خدا ترسی ہو، آخرت کا خوف ہو، اپنی پکڑ کا احساس ہو کہ ہم جو کچھ اس روئے زمین کے اوپر اچھا یا برا کر رہے ہیں صرف اس دنیا کے اندر ہمیں جواب دہی کرنی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ہمیں اپنی ایک ایک کرتوت کا حساب پیش کرنا ہے۔ میرے دوستو، واقعات اور حالات انسانیت کے اندر ایسے ایسے آ جاتے ہیں جو پوری انسانیت کو داغدار کر کے رکھ دیتے ہیں، شرمسار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مذہب اسلام ایسی غلط حرکتوں کی کبھی تائید نہیں کرتا۔ ہمارے اسی ملک کے اندر میرے دوستو کون بے خبر ہے کہ پہلگام کشمیر کے اندر نہتے لوگوں کے اوپر ظالم اور جابر انسانیت سوز حرکتوں کو روا رکھنے والے کچھ لوگوں نے حملہ کیا، اور اس حملے کے اندر میرے دوستو کون اپنی جان گنوا رہے ہیں؟ جو کسی کا برا چاہنے والے لوگ نہیں تھے، جو
सैर व तफरीह के लिए वहाँ निकले हुए थे। हमने मेरे दोस्तों वो तस्वीर देखी है कि एक नया जोड़ा वहाँ टहलने के लिए गया और उस नए जोड़े का एक फर्द मार दिया जाता है। उसकी बेवा उसकी लाश पर तड़प रही है। अभी बिल्कुल नया नया जोड़ा शादी करके वो आया है सैर व तफरीह की गरज से। ऐसे निहत्ते लोगों पर एक शख्स है जो लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, उसको भी मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों मार दिया जाता है। कौन सा समाज है, कौन सा मजहब है जो इस वारदात के सिलसिले में मेरे दोस्तों मजम्मत अपने दिल के अंदर महसूस न करता हो। यकीनी तौर पर हमें खुल करके इस तरह की वारदात पर मजम्मत करनी चाहिए। ये इंसानियत के लिए दाग है मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। कसे बाशद वो कोई भी हो, हम कभी भी इस तरह के मजालिम की ताईद नहीं कर सकते। हम उसकी पुरजोर लफ्जों में मजम्मत करते हैं और हम अरबाब बस्तो कुशाद से, साहिब इख्तिदार लोगों से ये मुतालबा करते हैं और ये हक है इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा होने के नाते हर इंसान का कि वो इस बात का मुतालबा करे कि मुजरिमीन को गिरफ्त में लाया जाए और उन्हें करारे वाकई सजा दी जाए। ये सिर्फ चंद इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का मसला नहीं है, बल्कि मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों इस पर कदगन लगाना इंतहाई जरूरी है। कुरान करीम जो हमारा दस्तूर हयात पूरी इंसानियत के लिए रहबर और रहनुमा खुतूत और हिदायत अपने अंदर रखता है। कुरान कहता है मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जो कोई भी, चाहे वो फर्द हो या वो तबका और गरोह की शक्ल में हो, एक नफ्स को, एक जान को नाहक कत्ल करता, कोई हक नहीं है। हक की बुनियाद पर एहसासन मेरे दोस्तों या और कोई बुनियाद हो, उसकी बुनियाद पर एक अलग मसला, लेकिन नाहक, जैसा कि पहलगाम के निहत्ते लोगों को गोलियां बरसा करके भून दिया गया, ऐसे नाहक कत्ल पर, एक जान के कत्ल पर कुरान कहता है कि अगर किसी ने नाहक किसी एक बंदा या बंदी को, एक जान को, छोटी हो या बड़ी हो, उसे कत्ल कर देता है फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। गोया उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया। इसलिए कि दरिंदगी की ये ऐसी सिफत है जो एक से आगे बढ़ेगी और बढ़ती चली जाएगी। अगर इसके ऊपर कदगन न लगाया गया, इस पर रोकथाम न की गई, तो फिर दरिंदगी की ये सिफत दूसरों के अंदर भी मुंतकिल होगी, पैवस्त होगी और फिर पूरी इंसानियत तबाही और बर्बादी का शिकार होकर के रह जाएगी। इसलिए इंसानियत के तमाम अफराद को इसके मुकाबले में खड़े होकर के एहतजाज करना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए, हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि ऐसे इंसानियत सोज हरकत में मुब्तला लोगों को पकड़ा जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये हर इंसान का हक है मेरे दोस्तों। वमन अहयाहा, और जिस शख्स ने किसी एक शख्स की जिंदगी को जो जुल्म और जौर का निशाना बनने जा रही थी, मुजरिमीन ने
اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور لوگوں نے مل کر کے یا ایک شخص نے کسی بھی طرح سے اس کو بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو زندگی جینے کا ایک تحفہ بخش دیا ہے۔ انسانی زندگی کے بقا اور تحفظ کے لیے اور اطمینان اور راحت کا سانس ساری انسانیت لے سکے، اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پیغمبرانہ کام اس روئے زمین کے اوپر ہر زمانے کے اندر ہوتے رہے، اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں انسانی زندگی کے بقا اور تحفظ کے لیے جو اخلاق کریمانہ کا درس اور سبق اور پورا چارٹ ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم ان کو پڑھیں۔ ان کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے میرے دوستو کہ انسانیت کے قلوب پر آپ علیہ السلام نے، ان کے دماغ پر آپ علیہ السلام نے ایسی جاں توڑ محنت کی، ایسی کوشش کی کہ انسانی ہمدردی، جذبے ایثار و پیار آپ علیہ السلام نے ہر انسان کے دل اور دماغ میں بھرنے کی آپ نے کوشش کی۔ آپ علیہ السلام ایثار و پیار کا پیکر تھے، آپ ہمدردی کا مجسمہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے اوپر بھی بددعا کرنا گوارا نہیں کیا جنہوں نے آپ علیہ السلام کو پتھر مار مار کر کے لہو لہان کر دیا تھا۔ آپ نے وہاں پر بھی امید کی کرن کو سامنے رکھ کر کے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ آج طائف کے لوگوں نے مجھ پر پتھر برسائے ہیں، میں ان کے اس ظلم کے اوپر ان کے حق میں بددعا نہیں کرتا، بلکہ اس امید کو لے کر کے میں مسکراتا ہوا واپس لوٹتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کی نسلوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں جو احیاء اسلام کے لیے اپنے کام پیش کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی میرے دوستو اس امید کو ہم نے بحال ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو رات و دن آپ کے در پہ آزار رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اپنے وطن میں ایسی بائیکاٹ کی زندگی میرے دوستو نظر بندی کی زندگی گزارنی پڑی تھی کہ پورا معاشرہ آپ سے اجنبی ہو گیا تھا، آپ کو سب لوگوں نے کاٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ نے ان کے حق میں بھی کیا فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ، یہ رحم کا دن ہے، یہ ہمدردی کا دن ہے، یہ ملاطفت کا دن ہے، یہ حسن اخلاق پیش کرنے کا دن ہے، یہ معافی کا دن ہے۔ ہم آج کے دن ان سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ میں ان کے بارے میں وہی کہوں گا جو سیدنا یوسف نے اپنے بھائیوں کے غلط رویے کو برداشت کر کے یہ کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تم نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، میرے قتل کے منصوبے بنائے اور پھر اتفاق کر کے اندھے کنویں میں تم نے ڈال دیا، مجھے مصر کے بازاروں میں لے جا کر کے بیچا گیا، میرے اوپر زلیخا کی طرف سے تہمت لگی اور 12 سال تک مجھے قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی۔ کتنے حالات سے گزر کر کے آپ مصر کے
میرے دوستو، حفیظ و امین بن کر کے جب رونما ہوتے ہیں اور بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں چل کر کے تعارف ہوتا ہے، ان کو شرمندہ بھی نہیں کیا اور ایک جملے میں کہہ دیا کہ آج کے دن تمہاری غلط کرتوتوں کی بنیاد پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کے سامنے یہی اعلان کیا تھا کہ آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ماضی کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور عام معافی کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا۔ میرے دوستو، انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے لیے اور انہیں پروان چڑھانے کے لیے اخلاق اور کردار سے آراستہ کرنا یہ انتہائی ضروری عمل ہے جو انبیاء کرام نے کیا، اور آپ علیہ السلام نے تو اس میدان میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بہت بلند اخلاق کے حامل ہیں، آپ کا کردار پہاڑوں سے اونچا ہے، ثریا سے بلند تر ہے، آپ اخلاق کا مجسمہ ہیں، آپ کردار کا مجسمہ ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیدہ صحابہ کرام کو پہاڑی کے مختلف حصوں کے اوپر ٹھہرا دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ حکم ثانی تک تمہیں وہیں کھڑے رہنا ہے، وہیں ڈٹے رہنا ہے، جب تک میری طرف سے کوئی اطلاع نہ آئے تم کو اسی محاذ کے اوپر جمے رہنا ہے۔ جب فتح ہو گئی تو ان کھڑے ہوئے لوگوں میں دو رائے پیدا ہوئی۔ ایک طبقے نے یہ رائے قائم کی کہ آپ علیہ السلام کا یہ حکم فتح تک کے لیے تھا، لہذا اب اگر ہم اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور جس طرح دوسرے لوگ مال غنیمت میں حصہ لے رہے ہیں، ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے وہاں سے ہٹ، اور ایک طبقہ جمع رہا۔ اس معمولی سی چوک کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، وہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر اس شکست کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ذہنی نہیں، جسمانی طور پر بھی میرے دوستو زخم پہنچا۔ آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کو اسی غزوہ احد کے اندر ہی میرے دوستو شہادت پیش کرنی پڑی۔ تقریباً 70 صحابہ کرام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کے باوجود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمدردی اور اپنا رحم، اپنے حسن اخلاق کا نمونہ ہی ان لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے جو ہٹ گئے تھے، پیش کیا۔ اس کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمت ہی ہے جس کے صدقے میں آپ ان ہٹ جانے والے، محاذ کو چھوڑ دینے والے لوگوں سے آپ نے اچھا برتاؤ کیا، آپ نے رحم اور ہمدردی کے جذبے کو اپنے آپ سے جانے نہیں دیا، ان پر غصہ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہمدردی کے ساتھ ان کو آپ نے سمجھایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی عطا ہے۔
اللہ نے آپ کے دل میں ایسی رحم دلی بھر دی ہے کہ غصے کے موقع پر بھی آپ غصے کو اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتے. آپ ہمدردی کا مجسمہ اور پہاڑ بن کر کے لوگوں کے سامنے پیش آتے ہیں. کوئی غصہ نہیں دکھایا, کوئی پیشانی پر آپ نے بل نہیں لایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نرمی کے ساتھ ان پر معاملہ فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہی ہمدردی, یہی نرمی, یہی رحم دلی انسانیت کو پروان چڑھا دیتی ہے, دشمنوں کو دوست بنا دیتی ہے. کٹے ہوئے لوگ آ کر کے جڑ جاتے ہیں. اخلاق اور حسن اخلاق کا انکار نہ کسی مذہب نے کیا ہے اور نہ کسی تہذیب نے کیا ہے. ہر انسان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دوسرے انسان سے اپنے تئیں ہمدردی کا مطالبہ کرتا ہے, یہ اس کا فطری تقاضا ہے. آپ کسی انسان کے ساتھ اگر ہمدردی کا جذبہ نہ رکھیں میرے دوستو, دشمنی اور عداوت رکھیں, تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا بھی آپ کا دشمن بنے گا. اپنی طاقت کے بقدر وہ آپ پر غصہ ہوگا, جو کچھ بھی اس سے ممکن ہو سکے گا وہ کرے گا. الغرض حسن اخلاق, ہمدردی اور رحم دلی یہ انسانیت کا میرے دوستو مذہب ہے اور تمام انسان اس بابت متفق ہیں, اور یہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسرے انسان سے نرمی کا, ہمدردی کا میرے دوستو تقاضا کرتا ہے. اور نرمی کا جب مظاہرہ ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر قربت پیدا ہوتی ہے, پیار پنپتا ہے, الفتیں جاگتی ہیں, نفرت اور عداوت مٹتی ہے. اور اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھایا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اور اے پیغمبر اگر آپ محاذ چھوڑ دینے والوں کے اوپر بر افروختہ ہو جاتے, زبان سے اپنے غصے کا اظہار کرتے, اپنی پیشانی کے اوپر بن جاتے, غلیظ القلب آپ کا دل سخت ہو جاتا, اگر ان کے خلاف لنفضوا من حولک, تو یہ آپ سے کٹ جاتے, آپ سے دور ہو جاتے. آج جو پروانے کی طرح سے یہ آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے, تو صرف اس بنیاد پر کہ جہاں ان کی سرزنش اور تنبیہ ہونی چاہیے تھی اور آپ کو غصہ دکھلانا تھا, وہاں بھی آپ نے ان کے ساتھ ہمدردانہ برتاؤ کیا, رحم دلی کا مظاہرہ کیا. ایک جملہ بھی پھٹکار کا آپ نے نہیں سنایا, بلکہ آپ نے ان کے ساتھ رحم دلی کری. دیکھو یہ کتنا شرمندہ ہیں, کتنا آپ سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, آپ پر پروانے کی طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ فَاعْفُ عَنْهُمْ, لہذا ان کی جو کمی کوتاہی ہوئی دل سے نکال دیجئے, انہیں معاف کر دیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور ان سے جو چوک ہوئی ہے پروردگار کے سامنے آپ بھی رو رو کر کے ان کی غلطی کی معافی مانگیں, یہ بھی معافی مانگیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور معاملے کو پھر سے آگے بڑھاؤ, اہم امور میں ان سے آپ مشورہ کیا کرو. میرے دوستو یہ ہیں قرآن کی تعلیمات جو ہمیں ہمدردی کا, انسانیت کی غمگساری اور غمخاری کا میرے دوستو تحفہ عنایت کرتی ہیں. ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان من اخیرکم احسنکم خلقا, سن لو تم بڑے مالدار ہو یہ بہت اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے, تمہارے پاس بہت اچھی کار ہے یہ بہت اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ سب فنا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں. پروان چڑھانا ہے اگر انسانی زندگی کے اندر تو حسن اخلاق کو, ہمدردی کو, پیار و ایثار کو آگے بڑھاؤ, دشمنیوں کو ختم کرو, نفرتوں کا قلع کما کرو, مجرمین کو پکڑو, ان کی فہمائش کرو, اور اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا کر کے
خس کم جہاں پاک، دنیا کو ایسے مجرمین سے پاک اور صاف کرنا یہ پوری انسانیت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہم اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں جس میں نہتوں کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، انسانیت کے خوشنما دامن کے اوپر بدنما داغ لگایا گیا، اور ہم میرے دوستو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ہو، وہ مجرم ہے، انسانیت کے ساتھ انہوں نے گھناؤنا جرم کیا ہے، انہیں گرفت میں لایا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ انسانیت کے اندر پیار و ایثار کے جذبات کو جگایا جائے، ہمدردی اور محبت کو پروان چڑھایا جائے۔ مذہب اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے اوپر تشریف لائے تھے۔ آپ کے جہاں بعثت کے بہت سارے مقاصد ہیں، آپ نے خود ایک مقصد بہت ہی طاقت کے ساتھ بیان کیا، بعثت لأتمم حسن الاخلاق۔ یہ دنیا جو بد اخلاقیوں کا بالکل منظر پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مجھے میرے پروردگار نے اس روئے زمین کے اوپر اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ میں تمام انسانیت کے بیچ میں حسن اخلاق کا نمونہ پیش کروں، اور پوری انسانیت کے دل اور دماغ میں ہمدردی، ایثار، پیار، اخوت اور بھائی چارے کو پروان چڑھاؤں۔ حسن اخلاق کی تشہیر اور اس کی تبلیغ یہ میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ میرے دوستو، ہم سب کو اس مقصد سے، اس زیور سے انسانیت کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو میرے دوستو اطمینان کا سانس اس دنیا کی اللہ کی آزاد فضا میں جینے کے مواقع میسر ہو سکیں، اور جو خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کے اندر چین، راحت اور اطمینان کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔